تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات، پی ٹی آئی نے مطالبات کو تحریری شکل دے دی۔ پی ٹی آئی کا 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کا مطالبات کی تحریری کاپی مذاکرات کی اگلی نشست میں حکومت کے حوالے کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین بہترین سیاسی بصیرت کے حامل ہیں۔ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ اپوزیشن کمیٹی کے تمام اراکین 2 جنوری کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امید ہے مذاکراتی کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی۔ اسد قیصر بولے، ہمارے مطالبات واضح ہیں، بانی کی رہائی سمیت کمیشن بنایا جائے۔ اپنی مذاکراتی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی جاری ہیں، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہر ممکن تعاون کی کوشش کریں گے۔ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات تو بڑی دیر جاری رہتے ہیں، سلوشن ڈھونڈنا ہے، بڑی پیچیدگی ہیں، بڑی جو گہرا جو ہے وہ بندھی ہوئی ہیں، تو ان کو کھولنے میں ٹائم لگے گا۔ بعض اوقات ہاتھ کی بندھی ہوئی گرہیں جو ہیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ یہ لوگ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے اب ایبسلیوٹلی یس نہیں بلکہ لیٹ ہی گئے ہیں۔ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کے وقت جو ہے وہ مروب ہوئے تھے، نہ اب جب ایبسلیوٹلی یس کہہ رہے ہیں۔ مذاکرات پر بانی پی ٹی آئی کا مکمل یو ٹرن۔ پچھلے 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر اتر آئی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے وہ مذاکرات کے لیے کیسے راضی ہوئے؟ میں بات چیت کی مخالفت نہیں کرتا، دیکھیں گے پی ٹی آئی کے 2 مطالبات پر کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ 35 سال سے پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، اگر لیڈرشپ نے اجازت دی تو سیاست کو خیر بات کہوں گا۔ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کی ڈیڈ لائن مقرر کرنا دانش مندی نہیں، مسائل کا حل تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، بڑی پیچیدگیاں اور گرہ بندی ہے، اس کو کھولنے میں وقت لگے گا۔ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے اب ایبسلیوٹلی یس نہیں بلکہ لیٹ ہی گئے ہیں۔ نہ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کے وقت مروب ہوئے تھے نہ اب امپریس ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ کراچی میں دھرنے ختم کرنے کی ڈیڈ لائن پوری، پیپلز پارٹی کی دھرنا دینے والوں کو منانے کی کوشش ناکام۔ پیپلز پارٹی کا وفد وقار مہدی کی قیادت میں کراچی نمائش چورنگی پر جاری دھرنے میں پہنچ گیا۔ وقار مہدی اور سعید غنی کا پارا چنار کے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، دھرنے میں ایک جگہ پر منتقل کرنے کی درخواست۔ علامہ حسن ظفر نقوی نے دھرنا ختم کرنے یا ایک ہی جگہ پر منتقل کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دھرنوں سے کسی سرکاری اور نیم سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، تاہم مختلف دھرنوں کے مختلف ذمہ داران ہیں، علماء سے میٹنگ کر کے جواب دیں گے۔ وفد میں میئر کراچی مرتضی وہاب موجود بھی تھے۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ شہر میں دھرنوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کراچی میں دھرنوں سے ٹریفک نظام درہم برہم، شہر پریشان۔ دھرنوں کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے کراچی ایئرپورٹ پر پروازیں 30 منٹ تک 1 گھنٹے تک تاخیر کا روزانہ شکار ہو رہی ہیں۔ مظاہرین کا پارا چنار دھرنا ختم ہونے تک دھرنے ختم نہ کرنے کا اعلان۔ مظفر آباد، لاہور اور ملتان میں بھی احتجاجی دھرنے۔ پارا چنار کی صورتحال جوں کی توں، راستے بدستور بند، علاقے میں ادویات نہ پہنچنے کے باعث اموات کی اطلاعات، کئی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت، لوگ فاقہ کشی پر مجبور، اہل علاقہ کے قیام امن، متاثرین کی امداد اور راستے کھولنے کے مطالبات۔ پارا چنار پریس کلب کے ساتھ ساتھ دیگر کئی مقامات پر دھرنے۔ گرینڈ جرگہ آج دن 11 بجے ہوگا۔ فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ طے کریں گے۔ پارا چنار کی صورتحال پر پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک التوا پیش کر دی۔ اسپیکر نے امن عامہ کی صورتحال پر آئی جی خیبر پختونخوا کو آج طلب کر لیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں فریقین جب تک اسلحہ جمع نہیں کراتے سڑکیں نہیں کھولیں گے۔ جرگہ فریقین سے رابطے میں ہوں، دونوں فریقین قیام امن کے لیے راضی ہو گئے۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے، دوسرے فریق نے 2 دن کا وقت مانگا۔ مشیر صحت احتشام علی نے کہا کرم کے مسئلے پر بات چیت میں کافی پیش رفت ہوئی، کوشش ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں۔ کرم کی زمین کے تنازع کو فرقہ وارانہ رنگ دینے سے گریز کیا جائے، صورتحال پر پورا ملک پریشان ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں مسائل کا حل طاقت نہیں مذاکرات سے ہونا چاہیے، کرم میں لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔
اراضی کے تنازع کا مسئلہ ہو تو حل ہونا چاہیے. مدارس رجسٹریشن آرڈیننس میں دونوں نقطۂ نظر کو مانا گیا. مدرسے کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہنی چاہیے. کوئی ایک ادارہ بتائیں جس پر وزارت تعلیم نے دینی نصاب کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہو. افغانستان ہمیں دھمکیاں نہ دے اور ہمیں کمزور نہ سمجھے. افغانستان سے سوال ہے ہماری سیکیورٹی فورسز اور علماء کو شہید کرنے والے آپ کی پناہ میں کیوں ہیں؟ ملک میں سردی کی شدت برقرار. پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند. اسکردو میں پارہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. برفباری کے باعث استور کے بالائی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع. آزاد کشمیر کے وادی نیلم میں برفباری کے بعد سیاحوں کی آمد جاری. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی. پنجاب میں دھند کے باعث حد نگاہ کم. گجرات لالا موسا، کوٹ ادو، توسا، سخی سرور، چشتیاں، حبیب آباد، نوشیرہ، ورکا اور میں دھند نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. موٹر ویز پر ٹریفک روک دی گئی ہے. ترجمان موٹر ویز کے مطابق موٹر وے M2، M3، M4 اور M5 مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہیں. چنیوٹ میں رجوا روڈ پر دھند کے باعث کار سیم نالے میں گر گئی. حادثے کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق، 1 بچی لاپتہ، 3 افراد زخمی ہو گئے. عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا. میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو. بانی پی ٹی آئی نے 1.5 سال جیل کاٹی. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ڈیل کر کے باہر نکلو. علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا میرے تمام کیسز تقریباً ختم ہو گئے، باقی کیسز کا سامنا کروں گا، بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوں گا. ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے کہا پارٹی چھوڑنے والوں کے کیسز کیسے معاف کر دیے گئے. 9 مئی کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی، مقصد پارٹی کو کرش کرنا تھا. بانی پی ٹی آئی نے 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے مطالبات دہرائے. جماعت یا کسی فرد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. فریقین کا مذاکرات پر آمادہ ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم نے ابھی تک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار نہیں کیا. میثاق جمہوریت بے نظیر بھٹو کے ساتھ طے ہوا تھا، بعد میں باقی لوگ شامل ہوئے اور بانی پی ٹی آئی بھی متفق ہوئے تھے. کم سے کم کمیٹی کی حد تک ہم نے ماضی کے واقعات کو پس پش ڈال دیا. بانی پی ٹی آئی نے کہا آصف زرداری اور نواز شریف اصول پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملک میں جو بھی آئین کی بالادستی چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ماضی تو یہی بتاتا ہے. 6 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی. القادر ٹرسٹ کیس میں حکومتی وکلاء نے تسلیم کیا سرکار کو نقصان نہیں ہوا اور بانی پی ٹی آئی یا ان کے اہلیہ نے فائدہ نہیں لیا. بانی پی ٹی آئی سزاؤں کے ذریعے دباؤ میں آنے والے نہیں. بانی نے کہا کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا جس سے جمہوریت کو نقصان ہو. بانی پی ٹی آئی تاریخ ساز جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں. ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی کے حوالے سے CCTV فوٹیجز دکھائیں. قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر انتشار اور عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ کے یوم تاسیس پر مبارکباد. کہا آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے دیگر رہنماؤں کی جدوجہد کے نتیجے میں ایک آزاد وطن پاکستان کا قیام عمل میں آیا. بانیان پاکستان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پاکستان کی تعمیر و ترقی میں گزشتہ 30 سالوں سے مصروف. مسلم لیگ نون اور قائد میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے عوامی فلاح کو ترجیح دی. قائد میاں محمد نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں مگر اپنی سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا. بانی جو کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں. پاکستان کی خاطر ہی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پر رضامندی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گڈاپور کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہوں. مستقبل کے حالات دیکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی. عوامی طاقت کے سہارے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی. بیرونی دباؤ پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں صرف اللہ کی ذات پر یقین ہے. اتنی بڑی جماعت کے لیے بیرونی طاقت یا کسی بیرونی بیانیے کی ضرورت نہیں. گوادر سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز 10 جنوری سے ہوگا. حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ. بتایا گیا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے. گوادر ایئرپورٹ A380 طیاروں کو ہینڈل کر سکتا ہے. ایئرپورٹ سے 40 لاکھ مسافر سالانہ سفر کر سکیں گے. ایئرپورٹ پر کولڈ سٹوریج، ویئر ہاؤسز، کوریئر سروسز کی سہولیات، کارگو شیڈز، تکنیکی گراؤنڈ سپورٹ آلات،
फ्यूल फार्म्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जगह मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, गवादर हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की मिसाल है। वज़ीर आज़म के गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबिता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। मजबूत जमहूरी इदारे और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, खौफ और जबर के माहौल में मुनसिफाना और पुरअमन मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हम जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल पर इजहार ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत को मजबूत बनाने और पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद गहरे करने पर तबादला ख्याल। उमर अयूब ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को जबर, जमहूरी आवाज़ों को दबाने से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में प्लॉट्स की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए नुकसान का इंकशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट पर प्लॉट खरीदार के नाम कर दिया गया। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स मोमल शुनेद और शानजे शुनेद शामिल। ज़राए का यह दावा है कि ये एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी चलाते हैं। बोली से इख्तलाफ करने वाले अफसरान का नेशनल पुलिस फाउंडेशन से तबादला कर दिया गया। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख प्रोजेक्ट के रूह रवा। सलीम शेख के निजी टीवी चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से करीबी ताल्लुकात। नीलामी की मंजूरी भी सिर्फ जुबानी तौर पर दी गई। कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड मौजूद है ही नहीं, कोई दस्तखत मौजूद नहीं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को PWD के करीब 26 कनाल का प्लॉट दिया। प्लॉट पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। प्लॉट की मालिक बज़ाहिर एक तुर्क कंपनी है, पुश्त पर SMB सर्विसेज है। डील में 26 कनाल का प्लॉट जॉइंट वेंचर पर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्जा 725 अरब रुपए। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। अता तारर ने विफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया पर अरबों खर्च करने वाली बात मरियम नवाज की हद तक ठीक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर वज़ीर आला को इसलिए बनाया है कि गवर्नर वाइस चांसलर्स की तैनाती में रोड़े अटका रहा है। सूबे में सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मज़ाक़ ख़ेज़ है। जाली हुकूमत की फस्तायत की वजह से सहाफ़ी बैरून मुल्क मुक़ीम हैं। बानी पिचाई को कुरम की सूरत हाल पर तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी पिचाई कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन को हिदायत क्यों नहीं देते। 26 नवंबर के धरने के वक्त कुरम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। KPK में पुलिस को इस काबिल नहीं किया गया कि सूरत हाल कंट्रोल कर सके। इस वक्त कुरम में रास्ते खोलने की ज़रूरत है। कुरम और पाराचनार के बॉर्डर को सील करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाराचनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का काम नहीं। मरियम नवाज ने साबित किया कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की ज़रूरत नहीं होती। मरियम नवाज पंजाब के आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब और UAE वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। माशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों के लिए खुसूसी मरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुमालिक इलाक़ाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसां सोच रखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेफ सिटी ऑफिस DHA कराची का दौरा। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार भी हमरा थे। DG सेफ सिटी इजाज शेख ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने हिदायत देते हुए कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को नादरा और एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिस्टम से भी मुंसलिक करें। पहले मरहले में 5 और अगले 2 महीनों में बाकी व्हीकल्स भी कराची की सड़कों पर होनी चाहिए। सेफ सिटी अथॉरिटी को कराची में 2025 में काम मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादी के अखराज उठाने 2 लाख रुपए तोहफा देने का ऐलान। माजूर तलबा को व्हील चेयर्स देने, यतीम बच्चों के लिए यतीम कार्ड के इजरा का भी फैसला। 5000 रुपए माहाना देने की तजवीज़।
पेशावर में ओल्ड एज होम कायम किया जाएगा। उम्र रसीदा बेवाओं के लिए राशन कार्ड के इजरा की तजवीज़। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को फलाही सरगर्मियों को अमली जामा पहनाने के लिए 1 हफ्ते में वर्किंग प्लान तैयार करने की हिदायत। हुकाम को ज़रूरी डेटा इकट्ठा करने के भी हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, शादियों के प्रोग्रामों को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की कटौती के खिलाफ केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के खिलाफ PTA की दरखास्त मंजूर कर ली। टैक्स डिपार्टमेंट से 2018 में रकम एडवांस टैक्स की मद में काटी गई थी। अदालत का टैक्स डिपार्टमेंट को इजाफी टैक्स वापस करने की हिदायत पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर 1 लाख जुर्माना आयद दरखास्त गुजार को 1 माह में रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में 6 जनवरी तक तौसी। सर्दी की शिद्दत देखते हुए तातीलात बढ़ाई गई। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया।